صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، کائنات کا خالق و مالک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے جناب آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، ہم نے جناب حابیل کی بات کی، جناب شیس کی بات کی، جناب ادریس پیغمبر کا تھوڑا سا ہم نے ذکر کیا. آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جاتے. جناب نوح علیہ السلام جو حضرت ادریس کی گرینڈ چائلڈ ہے، اور جناب نوح علیہ السلام کے بارے میں ان کے نیمز، if we start with the name، حضرت نوح علیہ السلام کے کچھ نیمز کتابوں میں ملتے ہیں. مثلا ان کا نام ملتا ہے عبد المالک، عبد الحی، عبد الغفار، سکر. ڈفرینٹ نیمز حضرت نوح علیہ السلام کی کتاب میں موجود ہے. دا موسٹ اوتھینٹک روایت سیز کہ جب امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، جب مولا سکسth امام علیہ السلام سے جب سوال ہوا کہ حضرت نوح کا کیا نام تھا اور ان کی کچھ باتیں، ان کا تذکرہ، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب نوح کا ایکچوئل نیم تھا عبد الغفار، غفار کا عبد، ان کی عبادت کرنے والا. مگر آپ اتنا گریہ کرتے تھے، اتنا نوحہ کرتے تھے، اتنا روتے تھے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اور بس موت کو یاد کرتے ہوئے، یا جس طرح بھی آپ جو اپنے آخرت کے لیے جس انداز میں عبادت کرتے تھے، خوف خدا سے گریہ کرتے تھے، نوحہ کرتے تھے، کہ گریہ کرنے کے سبب آپ کا عبد الغفار سے جو ٹائٹل ہو گیا وہ ہو گیا نوح. نوح یعنی نوحہ کرنے والا، نوح یعنی گریہ کرنے والا. اور حضرت نوح علیہ السلام کی لائف اگر دیکھی جائے تو ہز لائف واز کوائٹ لیندی. اللہ نے ان کو ایک بہت ہی طویل سی عمر دی تھی، تقریباً 2500 سال کی زندگی حضرت نوح علیہ السلام کی تھی. اچھا، جناب نوح کی جب بات آتی ہے تو بائی ڈیفالٹ ہمارے ذہن میں کشتی کا تذکرہ آتا ہے. جناب نوح کی اس کشتی کا، اس سفینے کی بات آتی ہے حضرت نوح کی. انشاءاللہ ایک پورا ایپیسوڈ ہوگا نوح علیہ السلام کی کشتی کے اوپر، مگر آج ایک مختصر سی ایک چھوٹی سی بات لے لو کہ جب نوح علیہ السلام اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، جب آپ سوار ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ طوفان بہت ہی عظیم تھا، بہت ہی شدید تھا. کہ اے نوح، اگر کسی موقع پر تمہیں محسوس ہو کہ طوفان شدید ہے اور کشتی ڈگمگا رہی ہے تو 1000 ٹائمز سے لا الہ الا اللہ. تحلیل بہت پاورفل ہے. تحلیل کے اوپر بہت ساری احادیث ہے جو کتابوں میں ملتی ہے. کتاب ثواب الاعمال میں اگر ہم دیکھیں کہ کتنا سارا ریوارڈ ہے، حتیٰ کہ روایت کہتی ہے کہ قیامت کے میدان میں اگر ساری عبادت ایک طرف رکھی جائے اور دوسری طرف میزان میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ وزنی ہوگا اور اللہ خود اس کا ثواب دیتا. تو تحلیل کے اوپر تو بہت 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 زیادہ بینیفٹ ہے. کوشش کریں ایٹ لیسٹ ونس اے ڈے ہم ایٹ لیسٹ 100 ٹائمز اور 1000 ٹائمز لا الہ الا اللہ ضرور پڑھے. لا الہ الا اللہ عذاب سے بچاتا ہے، فشار سے بچاتا ہے، اور اہل بیت طاہرین کی احادیث کی روشنی میں خصوصاً امام علی رضا علیہ السلام کی جو حدیث سلسلۃ الذہب ہے، لا الہ الا اللہ حصن، اللہ کا قلعہ ہے، اور ایسا قلعہ ہے جو امن و امان دیتا ہے بشرطے کہ ولایت اور امامت کا دامن تھامے ہو. تو اللہ نے کیا کہا، اے نوح تم
1000 ٹائمز لا الہ الا اللہ کہنا کہ جس وقت تم کشتی کو محسوس کرو کہ وہ ڈگمگا رہی ہے. جناب نوح نے کہا ٹھیک ہے، کشتی جانے لگی. ایک وقت ایسا آیا کہ جناب نوح کی کشتی ڈگمگائی. جب طوفان اپنے شدت پہ تھا اور کشتی ڈگمگانے لگی، جناب نوح علیہ السلام نے سوچا کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں 1000 ٹائمز تحلیل پڑھ کے دعا مانگوں. تو انہوں نے اپنی لینگویج میں، جو ان کی لینگویج تھی سیریا، اپنی سیرین لینگویج میں ایک مرتبہ جناب نوح نے کہا ہاللویا الفن الفن یا مر یا اتگن. ہاللویا از تحلیل، لا الہ الا اللہ الفن الفن، دیٹ از 1000 ٹائمز. اور اے اللہ میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، بس میری مدد کریے. ان کی سیرین لینگویج میں انہوں نے یہ پڑھا اور فوراً طوفان ٹھہر گیا، وہ خاموش ہونے لگا اور جناب نوح کی کشتی پھر سے اسٹیڈیلی اسموتھلی آگے بڑھنے لگی. اسی کلمے کو جناب نوح علیہ السلام نے اپنی رنگ پہ انگریو کیا، اپنی انگوٹھی پہ نقش کیا اور اس کا عربک میں کر کے لا الہ الا اللہ الفا مرتن. اے اللہ I say لا الہ الا اللہ 1000 times. یا رب اصلحنی، او اللہ give me salvation، میری مدد کر، میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں. یہ انہوں نے اپنی انگوٹھی پہ نقش کروایا. تو یہ تو کشتی کی بس ایک بات تھی. جناب نوح، ہم نے ان کا نام دیکھا، ہم نے ان کی کشتی سے تحلیل کی بات کی، اور ایک چھوٹی سی بات اور آج کا ایپیسوڈ انشاءاللہ کمپلیٹ کرتے. جناب نوح کی جو طویل سی عمر تھی، کتابوں میں ملتا ہے کہ he attained prophethood at the age of 800. جب آپ 800 سال کے ہوئے تب اللہ نے آپ کو ظاہراً نبوت کے منصب پہ فائز کیا. تو 800 سال کی عمر پہ آپ نبی بنے، پھر 950 ایئرز آپ نے تبلیغ کی، پھر اس کے بعد اراؤنڈ 200 to 300 ایئرز لگے آپ کو ایز پر ڈفرینٹ نریشنز کشتی بنانے کے لیے. اینڈ اس ڈیلیوج کے بعد، اس طوفان کے بعد آپ نے 500 ایئرز اور زندگی بسر کی، اور اس طرح آپ کی زندگی ہوتی ہے کل 2500 سال کی. جب حضرت نوح علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، اینڈ ایز مینشنڈ ارلیئر آلسو کہ انبیاء سے ملنے کے لیے ملک الموت آیا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ ملک الموت آتا ہے جناب نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے نوح، میں جب سلام کرتا ہے، سلام کرنے کے بعد تو جناب نوح نے سلام دعا خیریت کے بعد کہا کہ آج کس مقصد سے آنا ہوا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ آج میں آپ سے آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، آج میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. تو جناب نوح نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ. مگر اس وقت حضرت نوح سائے میں تھے، دھوپ میں تھے. جب آپ دھوپ میں تھے، آپ نے کہا ملک الموت مجھے اتنی اجازت ملے گی اللہ کی طرف سے کہ میں سائے میں آ جاؤں؟ تو جناب ملک الموت نے اللہ سے اجازت مانگی اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ سائے میں آ سکتے ہو. اور جناب نوح علیہ السلام جہاں دھوپ میں بیٹھے تھے وہاں سے کھڑے ہونے کے بعد سائے میں آتے، اور جب آپ سائے میں آ جاتے ہیں تو ایک مرتبہ ملک الموت نے کہا کہ اے حضرت نوح، آپ تو ون آف دوز پروفٹس کے جنہوں نے اتنی لمبی طولانی زندگی، 2500 سال کی زندگی آپ نے گزاری ہے. تو واٹ واز یور ایکسپیرئنس؟ آپ نے یہ زندگی کیسی پائی؟ آپ نے اس دنیا کی حیات کو کیسا پایا؟ تو جناب نوح نے کہا اے ملک الموت، جتنا عرصہ، جتنی سیکنڈز مجھے دھوپ سے سائے میں آنے کو لگے نا، بس اتنا ہی مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا میں آیا اور یہ دنیا ختم ہو گئی. سو ایون وی مائٹ ہیو ریئلائز سم ٹائم ان اوور لائف، جب ضعیفی ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے، جب انسان کبھی بیمار ہوتا ہے، معذور ہوتا ہے، خدا نخواستہ ہینڈی کیپ ہوتا ہے، تو گھر میں اپنی تنہائیوں میں سوچتا ہے کہ کہاں اتنا ہم نے سب کے لیے کیا، بچوں کے لیے، شوہر کے لیے، ساس سسر کے لیے اتنا سارا کیا، آج میرے پاس کوئی نہیں. جب انسان بیماری میں ہوتا ہے تو پوری زندگی اس کی فلیش ہوتی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے پورا سا اس کے سامنے آتا ہے کہ میں یہاں جاتی تھی، یہ میری اسکول لائف تھی، یہ میری یونیورسٹی کی لائف تھی، میں شادی کر کے آئی، بچے، اور آج ہم ضعیف و معذور و تنہا ہو چکے. موت آتی ہے تو وہ ایک انسٹنٹ میں جب روح قبض ہوتی ہے، انسان کے سامنے اس کی پوری حیات فلیش بیک میں آ جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کل ہی کی تو بات تھی، مگر آج کل ہم دوڑ کے مجلس میں جاتے تھے، مارکیٹس میں جاتے تھے، سب کرتے تھے،
اور آج بالکل تنہا معذور موت کی انتظار میں ہے. سو وی نیور نو موت کب آ جائے، زندگی کب ختم ہو جائے. بس دعا کرتے اللہ تو نے ہم کو بھی جو بھی زندگی مدت ہماری لکھی ہے اس کو صلہ رحمی کرتے ہوئے تیری عبادت کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق دینا، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں. اور ہماری زندگی تو ویسے بلو 100 ہو چکے. آج ہم دیکھتے ہیں 60 70 38 کبھی بھی ملک الموت آ جاتا ہے. تو ہم دعا کرتے. ایک چھوٹی سی بات بیان کرو نصیحت، اور ہم اس ایپیسوڈ کو دعا کے ساتھ ختم کریں. کہ ایک خاتون تھی، کسی نبی کا زمانہ تھا، ایک خاتون تھی، اور وہی زمانہ جب ہزاروں سال کی زندگی ہوتی تھی. بہت عبادت کرتی تھی، بہت زیادہ عبادت کرتی تھی، اور کہتی تھی زندگی بہت چھوٹی ہے. تو اس نبی نے کہا کہ تجھے اللہ نے 1000 سال کی زندگی دی، تو کہتا ہے زندگی بہت چھوٹی ہے. ایک امت ایسی ہوگی، ایک دور ایسا آئے گا کہ جس میں 70 ول بی ہائٹ، 60-70 سال کی عمر میں تو لوگ مر جائیں گے. اگر تجھے اللہ وہ دور دیتا تو کیا کرتی؟ تو وہ خاتون کہتی اگر اللہ مجھے وہ دور دیتا تو میں ایک ہی سجدے میں پورے 70 سال گزار دیتی. میں سجدے سے کبھی سر ہی نہیں اٹھاتی، اتنا شوق عبادت ہے. ہمیں بھی نہیں پتا، آدھے سے زیادہ زندگی گزر چکی ہے، پتہ نہیں کب ملک الموت دستک دے دے. دعا کرتے اللہ ہمیں اسی طرح انبیاء اور ائمہ طاہرین کی زندگی سے درس لینے کی توفیق دے. ہم بھی اپنی زندگی کو تیری عبادت میں گزارے، موت کی یاد میں گزارے. مرنے سے پہلے ہمیں بھی سچی توبہ کرنا نصیب فرما. اور اے رب عبد الغفار، اے میرے کریم و غفار پروردگار، ہمارے بھی گناہوں کو معاف کر اور صراط مستقیم پہ ہم کو ثابت قدم فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.